بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مزمل کہتے ہیں جس نے کوئی کپڑا اوڑھ رکھا ہو، چادر ہو، کمبل ہو، کوئی چیز جیسے ہم اوپر سردی میں اوڑھ لیتے ہیں کوئی چیز. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی غار حرا میں آئی اور آپ بہت اس میں آپ پر شدت سے ایک ہیبت سی طاری تھی اور پسینے آ رہے تھے، تو واپس جب خانہ اقدس پہ پہنچے تو اہلیہ محترمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو. اللہ کریم کو آپ کی وہ ادا بھی پسند آئی اور بڑے پیار سے اسی ادا کو پکارا، یا ایھا المزمل، اے میرے کمبل پوش. غالباً یہ جو پنجابی نعتیں لکھی گئی ہیں، کالی کملی والا کہا گیا، یہ کالا تو انہوں نے خود بنا لیا کمبل کو. کمبل صرف کالے نہیں ہوتے، ہر رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں پرانے زمانے میں عموماً یہ بکریوں کے بالوں کے کمبل دیسی بنتے تھے اور وہ کالے ہوتے تھے، تو یہ ایک تصور بن گیا کہ کمبل کالا ہی ہوتا ہے. تو یہ کالی کملی کا تصور جو پنجابی نعتوں میں آ گیا نا، یہ یہاں سے انہوں نے لیا ہے. رنگ کا کوئی نہیں، کپڑا اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے یا کمبل اوڑھنے والے کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اے میرے کمبل پوش. یہ ایک انداز تخاطب ہے، پیار بھرا، محبت بھرا. اللہ کریم نے بڑے لطف و کرم سے فرمایا کہ اے میرے کمبل پوش، راتوں کو جاگا کر، سوائے تھوڑے وقت کے لیے، الا قلیلا، تھوڑا وقت آرام بھی ضرور کریں. بدن کی ضرورت ہے رات کا سونا، ضرور سوئیں، لیکن سوئیں تھوڑا، جاگیں زیادہ. کتنا اگر اللہ کریم وقت معین کر دیتے تو وہ فرض ہو جاتا. فرمایا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ، آدھی رات سو لیں، آدھی جاگتے رہیں، یا اس میں کم کر لیں یا بڑھا لیں، لیکن ساری رات سو کر نہ گزاریں. آدھی رات جاگ لیں، اس سے کم کر لیں، کبھی اس سے زیادہ کر لیں، کبھی زیادہ دیر جاگ لیا، کبھی اس سے کم لیکن راتوں کو جاگیں ضرور. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور جاگ کر قرآن کی تلاوت فرمائیے، ٹھہر ٹھہر کر، الفاظ کی صحیح ادائیگی سے
اور سمجھ کر. لہذا ایک رواج ہو گیا ہے کہ میں نے 10 سپارے میں روزانہ پڑھوں گا، میں دوسرے دن ختم کر لیتا ہوں 15. اس میں ہم زیر زبر الفاظ حروف کا کوئی خیال نہیں کرتے، دھڑ چلے جاتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. ختم ایک دن ہی میں کرنا ہے تو ایک ہی دن میں کرو، لیکن ترتیل کے ساتھ، زیر زبر پیش جزم الفاظ پوری ادائیگی ہو. پھر اگر اسے ٹھہر کر خوبصورتی سے پڑھیں اور مزے کی بات ہے، اچھی آواز میں پڑھیں تو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا کہ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھا جائے. جتنا حسین انداز اور اصل کام جو ہے وہ قرآن کریم کی سمجھ ہے کہ فرمایا کیا جا رہا ہے. تو بعض صحابہ کرام روزانہ ختم کیا کرتے تھے، بعض 2 دن میں، بعض 3 دن میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرے. یا رسول اللہ میں پڑھ سکتا ہوں، فرمایا نہیں. آپ نے جو اعتدال فرمایا اگر 3 پارے روزانہ پڑھے جائے تو یہ بہت بہتر ہے. 10 دن میں ختم بھی ہو جاتا ہے، آدمی ٹھہر کر سکون سے پڑھ بھی سکتا ہے، معنی پر غور بھی کر سکتا ہے. تو یہ معتدل ہے. آدمی کوشش کرے، کچھ صبح پڑھ لے، کچھ شام پڑھ لے. تو آدمی پڑھنے والے کے اوسطاً 15-16 منٹ ایک پارے پہ لگ جاتے ہیں. تو یہ 48 منٹ کی گھنٹے سے کم لگتا ہے، 60 منٹ کا گھنٹہ ہوتا ہے. تو 24 گھنٹے میں سے 1.25 گھنٹہ اگر تلاوت پہ لگ جائے بڑی اچھی بات ہے. ہمارے چیف جسٹس ہوتے تھے جسٹس حلیم صاحب، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، فوت ہو گئے. ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں تو صدر صاحب کہیں جاتے تو ان کے پاس پھر وہ صدارتی چارج بھی ہوتا تھا، پھر ملک کے سربراہ بھی ہوتے تھے. تو حضرت بھی یہاں جب آتے تھے تو ہم جمعہ منارہ گاؤں میں پڑھا کرتے تھے. یہ اس وقت جنگل سا تھا، یہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا. تو وہی جسٹس علیم صاحب صدر تھے، وہ یہاں تشریف لائے. تو حکمران ملک کا حاکم جہاں جائے، وہ جہاں نماز پڑھے وہاں جائز ہے کہ جمعہ پڑھا جائے. تو یہاں جمعے کی ہم نے ابتدا اس جمعے سے کی جس میں جسٹس حلیم صاحب تھے. یہاں نیچے جمعہ پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، یہ پورشن اوپر والا ٹھیک تھا، وہاں ہم نے جمعہ پڑھا تھا. تو دارالعرفان میں ابتدا ہوئی جمعے کی. پھر یہاں دکانیں بن گئیں، داخانہ بن گیا، ہوٹل بن گئے. ہم نے دیوبند دارالافتاء کو بھی لکھا، انہوں نے بھی فتویٰ دیا کہ جائز ہے وہاں جمعہ پڑھا جائے. تو تب یہاں جمعہ پڑھا جانے لگا. تو میرے ساتھ ذرا بے تکلف تھے، تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار میں صبح تلاوت تو کرتا ہوں جب اٹھتا ہوں، لیکن میں رات سونے سے پہلے ضرور تلاوت کرتا ہوں. تو میں نے کہا جی اس میں کیا مصلحت ہے؟ کہنے لگے کیا خبر صبح جاگے نہ جاگے، رات موت واقعہ ہو جائے تو پھر. مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی. میں تب سے اب تک رات کو بھی تلاوت کر کے سوتا ہوں الحمدللہ. بڑی مجھے ان کی بات دل کو لگی. تو رات سونے سے پہلے بھی 15 منٹ بندہ 20 منٹ تلاوت کر لے تو کون سی مصیبت ہے، کوئی دیر نہیں لگتی. تو فرمایا آدھی رات جاگیں، اسے کچھ کم کر لیں، کچھ یا کبھی کم کر لیا کبھی زیادہ، لیکن کوئی رات غفلت میں نہ جائے. جاگیں ضرور، تلاوت کریں مزے سے، ٹھہر کر سمجھ کر. اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں.
بعثت عالی ساری انسانیت کے لیے ہوئی اور پھر قیامت تک کے لیے ہوئی. کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر اللہ کا پیغام پہنچے. سبحان اللہ. اللہ کریم نے مبعوث فرمایا اور حضور کو وہ قوت اور طاقت بھی بخشی کہ جو پودا حضور نے مکہ مکرمہ میں اکیلے لگایا، 15ویں صدی جا رہی ہے، 1450 سال بیت گئے، کائنات کا گوشہ گوشہ اللہ اکبر حی علی الصلاۃ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، قرآن کی تلاوت، نماز، صلاۃ، تہجد، رمضان، زکوٰۃ، گوشہ گوشہ منور ہے روئے زمین کا. اور یہ زندگی ہے اس کائنات کی. جب تک دین رہے گا دنیا رہے گی. جس دن دیندار اٹھ گئے دنیا سے دین ختم ہو گئے، قیامت قائم ہو جائے گی. فرمایا میرے حبیب بہت بڑی ذمہ داری آپ پر ڈال رہے ہیں. اب سے لے کر قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، اللہ کی بات پہنچانے کی ذمہ داری. تو خلوص دل سے دین سمجھانے، دین پہنچانے، اللہ کی رضا کے لیے. اب جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا یقیناً وہ حضور کی اتباع میں کرے گا. حضور کے اتباع میں جو دین کا کوئی لفظ بھی پہنچاتا ہے وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے، آپ سے تعاون کر رہا ہے. آپ کا کام وہ آپ کا غلام ہے، آپ کا خادم ہے، آپ کی بارگاہ کا پیغام پہنچا رہا ہے. اور تبلیغ بہت بڑی سعادت ہے اگر اس کی حدود و قیود اور شرائط کے ساتھ کی جائے. تو میرے حبیب ہم آپ پر بہت بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں. قولاً ثقیلا، بہت وزنی بات. ہم یہ جانتے ہیں انسان کے خالق ہیں ہم، اس کا مزاج اس کی ضروریات کے خالق ہیں. وہ راتوں کو سونا چاہتا ہے بے سدھ ہو کر. دن بھر جو اس کی انرجی خرچ ہوتی ہے وہ بدن رات کو پوری کرتا ہے. اس کی ضرورت ہے کہ وہ سو جائے. لیکن ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، راتوں کو جاگنا بڑا مشکل کام ہے. بدن کی ضرورت ہے، دل دماغ ہر چیز آرام کرنا چاہتی ہے. پورا بدن چاہتا ہے کہ میں آرام کروں. اللہ کریم فرماتے ہیں ہمیں علم، ہم خالق ہیں انسان کے، اس کی ضرورتوں کے بھی، ان کی تکمیل کے بھی. ہر حال سے واقف ہے. راتوں کو جاگنا بڑا مشکل ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، لیکن رات کی بات مزہ دے جاتی. رات کا ذکر جم کر ہوتا ہے. رات کی خاموشی، رات کا سکون یاد الہی کا مزہ دے جاتا ہے. شب کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں، خاموش فضا میں، پرسکون ماحول میں بیٹھ کر اللہ سے بات کرنے کا مزہ آ جاتا ہے. دن بھر تو سارا شور و شغب ہاؤ ہو مچا رہتا ہے. آپ دروازہ بند کر لیں، لائٹیں بجھا دیں، پھر بھی شور و شغب، کہیں گاڑیوں کی آواز، کہیں لوگوں کا شور، کہیں پٹاخے دھماکے، کہیں سپیکر کی، کچھ نہ کچھ سنائی دیتا ہی رہتا ہے. رات کو ہر کوئی جب سو جاتا ہے خاموشی چھا جاتی ہے.
فضا خاموش ہو جاتی ہے، تاریکی ہر شے کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے، بہت زیادہ ہو تو چاند کی چاندنی اور لوریاں دے رہی ہوتی ہے، ماحول میٹھا ہو جاتا ہے، خواب آلود سا خواب آور سا ماحول ہو جاتا ہے، بندہ مزے سے سو جاتا ہے، لیکن سونے کی بجائے اگر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے تو یاد کرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے، بات کرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے محبوب ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دن بڑا مشقت بھرا ہوتا ہے، سارا دن سفر کرنا، لوگوں کے دروازوں پہ جانا، جو ایک مادی مشقت ہے، بندے سے بات کرنا، یہ بھی بہت تھکا دینے والی ہے، لیکن مشرکین و کفار کو، متکبر اور جابر اور بہکے ہوئے امیر زادوں کو دعوت حق دے کر ان کی باتیں اور تانے سننا اور ان کی جھڑکیں سننا اور ان سے پتھر کھانا، یہ آسان کام نہیں۔ آپ کا دن بڑا پر مشقت، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بڑی مصروفیات بھرا دن ہوتا ہے آپ کا، اور جسمانی تھکاوٹ کے علاوہ یار دن میں کوئی ایک گالی دے دے تو سارا دن بے مزہ ہو جاتا ہے، مزاج بگڑ جاتا ہے، خوشی کافور ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، تو سارا دن تانے سننا، جھڑکیاں سننا، دھمکیاں سننا، عملاً مار کھانا، پتھر کھانا، دھکے کھانا، اور پھر کہنا یار سکون ہے، آرام سے میری بات تو سن لو، نہ مانو سن تو لو، بات سننا تو چاہیے، بڑا مشکل ہے۔ یہ دن بھر کی ساری کوفت اور مشقت کے باوجود میرے حبیب راتوں کو میرے ساتھ باتیں کیا، راتوں کو ذکر کیا، اس کفر کے مقابلے میں، اس شرک کے مقابلے میں، طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں اللہ اپنی ایک فوج دے رہا ہے اپنے نبی کو، جو سارے کفر سے لڑ سکتی ہے، جسے فتح کر سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذکر الہی۔ جسے ذکر نصیب ہو جاتا ہے وہ اپنے نفس سے بھی لڑ سکتا ہے، ماحول سے بھی لڑ سکتا ہے، اور معاشرے کا مقابلہ کر کے دین پر قائم رہ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ذکر بھی کرتا ہے اس میں وہ نہیں تو پھر وہ ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ ذکر کے لیے مقصد کا خالص ہونا شرط ہے۔ ذکر محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اگر ذکر اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں، ذکر اس لیے کرتا ہے کہ مجھے کشف ہو جائے، عجیب و غریب چیزیں میں دیکھوں، ذکر اس لیے کرتا ہے کہ مجھے غیب کی خبریں آنے لگیں، تو ذکر نہیں کرتا، اس میں یہ انقلاب نہیں آئے گا، اس میں یہ قوت نہیں ہوگی۔ ذکر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر ذکر از خود نہیں ہوتا، نبی کو اللہ عطا کر رہا ہے، جو ذکر کا حکم دے رہا ہے وہ ذکر کی کیفیت بھی دے رہا ہے، ذکر کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے۔ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا، تابعین تبع تابعین نے سینہ بسینہ، اسی طرح مشائخ عظام نے عمریں صرف کر کے یہ سینہ بسینہ کیفیات چلتی ہیں، اور اللہ کے بندوں کے پاس یہ امانت ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مسلمانوں میں پیر مرید کا تصور ہے، اس کی بنیاد اسی پر ہے کہ پیر وہ ہے جس میں وہ قوت ہو اور اسے آگے دینے کی استعداد بھی رکھتا ہو۔
بعض حضرات حاصل کر لیتے ہیں لیکن اتنی ہوتی ہے کہ اپنے لیے ہوتی ہے، اتنی قوت نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے کو بھی دے سکے۔ دنیا میں لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن مر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اتنا ہو کہ اپنا گزارا اچھا کر کے دوسرے کو بھی دے سکے۔ اس میں بھی اتنی کیفیات ہوں کہ کم از کم سائل کو فنا فی الرسول تک لے جا سکے، وہ حقدار ہے کہ اسے شیخ سمجھا جائے اور اس سے سیکھا جائے، اور ذکر سیکھا جائے اللہ کی رضا کے لیے، نہ کشف کے لیے، نہ عجائبات کے لیے، نہ اپنی بزرگی کے لیے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے ذکر کیا جائے تو نہ ماحول بندے کو روک سکتا ہے، نہ معاشرہ روک سکتا ہے، نہ حکومتیں، وہ حق پر، دین پر قائم، دین پر زندہ رہتا ہے، دین پر خاتمہ ہوتا ہے۔ سو فرمایا آپ کے ساتھ بھی ہم ایک فوج دے دیتے ہیں، سارے کفر کو شکست دے کر روئے زمین پر اسلام کو فاتح کر دے گی، اور وہ ہے ذکر الہی۔ یا اللہ کیسے کیا جائے؟ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کا ذکر کرو، اللہ 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 اللہ، اسم ذات کا ذکر کرو، اتنا کرو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کائنات محو ہو جائے، صرف اللہ رہ جائے۔ حضرات مفسرین کرام نے اس پہ بڑی بحثیں کی ہیں۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان مرد عورت سب پر واجب ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ سب ذکر کریں، اور یہ واجبات میں سے۔ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے صرف اللہ اللہ کا ذکر کرنا، اس میں ذات کا ذکر کرنا بدعت لکھ دیا، لیکن انہیں ٹھوکر لگی ہے، یہ تو اس آیہ کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے۔ تمام عبادات کے اوقات مقرر، طریقے مقرر، تعداد مقرر۔ زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر ایک خاص مقدار، نماز فرض ہے اپنے وقت پر مقرر تعدادیں، رکعتیں، تعداد مقرر۔ حج فرض ہے صاحب نصاب پر، اس کے ارکان مقرر، زندگی میں ایک دفعہ فرض۔ رمضان فرض ہے جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، اس میں ایک مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا۔ سب جتنے فرائض و واجبات ہیں ان کی تعداد معین، اوقات میں۔ نماز کے لیے وضو شرط، زکوٰۃ کے لیے نصاب شرط، حج کے لیے نصاب شرط۔ ذکر ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ تعداد ہے، نہ وضو ہے، نہ غسل ہے، نہ کوئی حالت ہے، نہ کیفیت ہے، ہر حال، ہر وقت، ہر جگہ ذکر کرو۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہو ذکر کرتے ہیں، لیٹے، ہر حال میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ 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 ہر حال میں جاری رہتی ہے، اللہ ہر دم نکلتی رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ارشاد ہوا کہ آپ ہر آن، ہر حال میں ذکر کرتے تھے، علی کل احیانہ، ہر حال میں ذکر کرتے تھے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں ذکر نہ کرنا حضور سے ثابت ہے۔ ذکر لسانی جو ہے، زبانی اللہ اللہ کرنا، جب حضور بیت الخلاء رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو زبانی ذکر نہیں فرماتے تھے اس حالت میں، یہ ثابت۔ تو ذکر کا تو انقطاع نہیں آتا۔
اس کا مطلب ہے مراد ذکر قلبی ہے جو کسی حالت میں بھی قلب کی دھڑکن بند نہیں ہوتی، بند ہوتی ہے تو موت آ جاتی۔ لہذا جو مقصود ہے اس حکم کی تکمیل جو ہے وہ ذکر قلبی سے ہوتی ہے۔ ایمان سے بھی ایک حد تک ہو گئی، ذکر لسانی سے بھی ہوگی، لیکن ذکر عملی سے ہوگی، لیکن حقیقی تعبیر ذکر قلبی سے ہوتی ہے کہ بندہ سو جائے، بے ہوش ہو جائے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اور جب دل دھڑک رہا تو اس میں اللہ اللہ بھی جاری ہوتی ہے۔ دل ذاکر ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے لیکن قلب جاری رہتا ہے۔ اہل اللہ کی قبروں سے بھی اللہ اللہ کی صدائیں آتی رہتی ہیں، انوارات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے نام، اس میں ذات اللہ کی تکرار کا ذکر کریں، اور اتنا کریں اتنا کریں اتنا کریں کہ دنیا فراموش ہو جائے، انقطاع ہو جائے، صرف اللہ رہ جائے۔ رب المشرق والمغرب، تمام مشرقوں کا تمام مغربوں کا رب وہی ہے۔ کتنی مشرقیں ہیں کتنی مغربیں ہیں اللہ ہی جانے۔ یہاں سورج طلوع ہو رہا ہے تو پیچھے کسی جگہ غروب ہو رہا ہے۔ اب یہاں دوپہر ہے تو کہیں طلوع ہو رہا ہوگا، کہیں غروب ہو رہا ہوگا۔ ہر لمحہ روئے زمین پر کہیں غروب ہو رہا ہے کہ اب کتنے مشرق بنے کتنے مغرب بنے رب جانے، یعنی ہر لمحے کا مالک وہ ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا، کائنات کے نظام کا خالق بھی مالک بھی، اسے چلانے والا قائم رکھنے والا رب العالمین وہی ایک ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق، کوئی نہیں جو تمہاری ضرورتیں پوری کرے، کوئی نہیں جو تمہاری حاجت براری کرے، کوئی نہیں جو تمہاری دستگیری کرے، کوئی نہیں جو تمہاری رکھوالی کرے، کوئی نہیں جو تمہاری حیات کو قائم رکھے، کوئی نہیں جو تمہاری موت کو بھی خوشگوار کر دے، کوئی نہیں جو تمہارے ذرات بدن کو پالے، وہی واحد لا شریک ہے۔ فاتخذ وکیلا، زیادہ اسی کو اپنا کارساز پکڑو، ساری ضرورتیں اس کی بارگاہ میں لے۔ وہ پچھلی سورہ جن میں گزرا نا، میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بہت بڑا کام کرتا، میں تمہیں اللہ کے روبرو کر دیتا، اب تمہاری دنیا کے معاملات بھائی وہ اللہ سے کرو، تم جانو تمہارا پروردگار جانو، میرے پاس دنیاوی حاجات لے کر نہ آؤ، میرے پاس اللہ کو پانے کے لیے آؤ۔ یہاں اللہ کریم بھی فرما رہے ہیں میرا ذکر کرو، راتوں کو جاگو، مجھے یاد کرو، کیا چاہیے کیا ہونا چاہیے تمہاری، کیا میرے سامنے بتاؤ۔ تمہیں پتہ نہیں تھا، تم مٹی کے ذرات میں تمہارے سل پڑے تھے، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں انسانی وجود دیا، میں نے تمہیں والدین دیے، میں نے تمہیں باپ دیا، دادا دیا، نسل دی، ماں دی، بھائی دیے، بہنیں دیے، بچہ بنایا، جوان بنایا، حکومتیں، اقتدار، دولت، اولاد دی، کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کسی اور کے پاس کیوں جاتے؟ آپ ایک ملازم رکھ لیں، میں نے بھی ایک رکھا تھا، میرے پاس تقریباً عمر بھر رہا، میں اسے تنخواہ نہیں دیتا تھا، اس کی تنخواہ یہ تھی کہ جو چیز ضرورت ہو وہ لے جاؤ، مکان بنانا ہے لے جاؤ پیسے کتنے چاہیے بنا لو، اور یہ میری بیوی کہتی ہے ہمیں ایک گائے خرید دیں، دودھ گھر کا چائے وائے کے لیے خرید لو، اور جی گائے کے لیے بھوسا چاہیے خرید لو، یعنی جو ضرورت ہے وہ لے جاؤ، یہ اس کی تنخواہ تھی۔
اب اگر وہ بندہ کسی اور کے پاس مانگنے جائے، جی مجھے 10 روپے دے دو، تو مجھے اچھا لگے گا۔ آپ کوئی ایسا ملازم رکھے کہ بھئی کوئی شرط نہیں، تمہاری تنخواہ محدود نہیں، تمہیں اور کچھ نہیں کرنا، میرے ساتھ ہر وقت رہنا ہے، جو تمہاری ضرورت ہے وہ لے جاؤ۔ پھر اسے موقع ملے تو کسی سے مانگنے چلا جائے، یار مجھے روٹی تو دے دو، تو پھر آپ کو اچھا لگے گا۔ فرماتے ہیں میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، پھر مجھے چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پہ جاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا لینے جاتے؟ کیا نہیں ہے میرے پاس جو وہاں لینے جاتے؟ اور وہ دے کیا سکتے ہیں کہ وہ خود محتاج ہیں، انہیں میں دے رہا ہوں۔ لیکن میرے حبیب ان کی خرافات برداشت کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ ناپسندیدہ باتیں کہتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، آپ کی بات سمجھنے کی بجائے تانے دیتے ہیں، وَاصْبِرْ، آپ برداشت کر۔ اسلام کا، اسلامی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ یہ ہے کہ کوئی ناگوار کلمہ کہے تو برداشت کریں، حوصلہ کریں، وہاں سے اچھے طریقے سے الگ ہو جائیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، خوبصورت طریقے سے اس محفل سے اٹھ جائیں گے، اچھا بھائی مہربانی، اجازت، میں جاتا ہوں، چلو۔ گھبرا کر آگے سے جواب دینا، بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا، کوئی ناپسندیدہ بات کہ آپ آگے سے گالی دے دیں، پھر وہ 10 گالیاں دے، فرمایا یہ اسلامی رویہ نہیں۔ آپ کے مزاج کی باتیں نہیں ہیں، پسند نہیں آئیں، آپ کہیں معاف کیجیے گا، میں جاتا ہوں، اللہ حافظ، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ میرے حبیب یہ میری ذات پہ طعنے کرتے ہیں، میرے ساتھ لوگوں کو شریک بناتے ہیں، مخلوق کو خالق کا حصیدار بناتے ہیں۔ کتنی دکھ کی بات ہے اللہ کے نبی اور رسول کے لیے۔ وہ ہمارے سامنے تو کوئی بت پوجے تو ہم کہتے ہیں تھوڑے سے ہم بھی پوج لیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے سیاسی لیڈر ہندو کے ساتھ یکجہتی کے لیے گئے تو اسی طرح تھال میں ہر چیزیں رکھ کر بتوں کی پوجا کر، یہ کون سی یکجہتی ہے بھائی؟ کبھی ہندوؤں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی؟ نماز تو دور کی بات ہے، کسی ہندو کو کہو آپ کے ساتھ مل کر گائے ذبح کر لے، پھر آپ کو کیا شوق چڑھا ہے کہ ان کی یکجہتی یہ ہے کہ انہیں جو کرتے ہیں وہ کرنے دو، روکا نہ جائے، اچھی بات ہے۔ اب اللہ کو انہوں نے جواب دینا ہے، انہیں ان کے ساتھ لڑنے بڑھنے فساد کرنے کے انسانی حقوق ان کے بحال ہیں، مذہب رکھ سکتے ہیں، یہ اس سے آپ وہ پوجا شروع کر دیں۔ دین کے معاملے میں تو کرتے ہیں، دنیا کے معاملے میں کہ انہیں رشتے دو، جو ان کے ساتھ پوجا کرتے انہیں بیٹیاں دو نا، ان کے گھر بیٹے بیاہ کے لاؤ۔ دنیا کے معاملے میں سیانے ہو، دین کے معاملے میں سمجھوتے کر لیتے ہو، فرمایا نہیں، وہاں سے اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آپ ان ناگوار باتیں سن کر برداشت کیجیے، اچھے طریقے سے الگ ہو جائیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا، میں جانوں اور یہ جانیں، آپ برداشت کریں، میں ان سے نبٹ لوں گا، انہیں میرے پاس آنے دیجئے۔ یہ جو آپ کی گستاخی کرتے ہیں، آپ کو طعنے دیتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، ان سے میں نبٹ لوں گا۔ وَمَهِلْهُمْ، ان کو تھوڑی سی مہلت ہے، چندے دنیا میں بھی عذاب تو دنیا میں بھی بھگت رہے ہیں، لیکن جب قبر میں آئیں گے تو انہیں لگ پتہ جائے گا۔ بے چینی، بے قراری، مصیبتیں، پریشانی تو دنیا میں بھی بھگت رہے ہیں۔ یا ایک بات ہے
یہ کافر کے لیے عذاب ہیں، نبی کریم کے نافرمان کے لیے عذاب ہیں، دین پر طعن کرنے والوں کے لیے زندگی میں عذاب ہیں، بے قراری، بے چینی، ہر وقت ایک خوف مسلط رہنا، یہ نہ ہو جائے وہ. یہ عجیب بات ہے، ہم سارے اس میں مبتلا ہیں. کسی کے پاس ملازمت ہے تو اسے خوف ہے کہ نکال نہ دیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ ڈر رہا ہے کہ مجھے ملے گی نہیں. صحت ٹھیک ہے، کہتے ہی کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، پتہ چلتا ہے اچانک کینسر ہو گیا ہے. مال و دولت ہے پاس، ڈر رہا ہے کہیں جرمانہ نہ پڑ جائے، کوئی ڈاکو نہ چھین. یہ ہم میں یہ بے قراری کیوں ہے؟ کہیں نام تو ہم اسلام کا لیتے ہیں، ہمارا بھی کام کافروں جیسا تو نہیں ہوگا. ایک بندہ کہے میں انسان ہوں، غذا جانوروں کی کھانا شروع کر دے تو اثرات انسانی مرتب ہوں گے یا جانوروں والے؟ ایک بندہ کہتا رہے میں مسلمان ہوں، اس کا حلیہ بھی کافروں جیسا، تہذیب بھی کافروں جیسی، جھوٹ بھی بولتا رہے، حرام بھی کھاتا رہے، تو اس پر وہی اثرات آئیں گے نا جو کافروں پر آتے. تو ہمارے سارے معاشرے میں وہی ہے. یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو میں لوگوں کو نام شیعہ، میں ان کو گروہوں میں بانٹ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے. ایک ہی ملک کے، ایک ہی قوم کے، ایک ہی عقیدے کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عذاب الہی ہے. یہ سارے دانشور، سارے حکمران، سارے ادارے لگے ہوئے دہشت گردی روکو، توبہ کوئی نہیں کرتا. کہتے ہیں بیری نہ کاٹو، اس پر بیر نہیں آنے چاہیے. بھئی بیری ہوگی تو بیر تو آئیں گے. کتنے جھاڑو گے؟ جھاڑ دو پھر نئے لگ جائیں گے. بیری کاٹو، بیری نہیں کاٹتے، توبہ نہیں کرتے. بچوں کو دینی تعلیم دو، دینی اخلاقیات عام کرو، عقیدہ صالح کرو. مساجد میں بھی بم پھوڑے جا رہے ہیں، جنازے میں بم پھوڑے، گولیاں برسا. اس سے بڑی عذاب الہی کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کردار یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، کافروں جیسا ہو گیا. اس پر نتائج وہ مرتب ہو رہے ہیں جو کفار پر ہونے چاہیے. دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو اجماعی توبہ کریں. میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، حکمران بھی توبہ کرے، رعیت بھی توبہ کرے. دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیں کہ رحمتیں نازل ہوں. سو فرمایا جو آپ پر طنز کرتے ہیں، کہیں ہم بھی ایسے ہی تو نہیں؟ ہماری اسمبلی بھی دین پر طنز ہی تو نہیں کرتی. ہمارے ایک سابقہ صدر کہہ رہے تھے یہ دین کی پرانی تعویلیں جو ہیں انہیں آنکھیں بند کر کے نہ مانا کرو، یہ مولوی ایسی ہے کہ خود نہیں بنا لیا کرو. مطلب یہی ہوا نا. ایک سابقہ وزیر اعظم کہتی تھی، آج کل تو کہتے ہیں شہید ہو گئی ہیں، یہ اسلامی سزائے وحشیانہ ہے. تو یہی طنز تو کافر بھی کرتے تھے. تو پھر نتائج وہی مرتب ہوں گے نا جو کفر پر ہوتے ہیں. عذاب وہی آئے گا. ہماری خوش فہمی ہے نا، ہم اس عذاب کو بھی شہادت سمجھ لیتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. عجیب قوم ہے ہم کہ ہم عذاب سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس پر غلاف چڑھانا شروع کر دیتے ہیں ریشمی. ہمارے حبیب آپ صبر کیجئے، تھوڑی سی ان کے پاس مہلت ہے. ذرنی ومل المکذبین اول النعمت ومہلہم قلیلا. اللہ کے انعامات اور سب سے بڑا انعام آپ کی بعثت اور ہدایت ہے. اس کا انکار کر رہے ہیں، میرے پاس آنے دیجئے.
تھوڑی سی مہلت ہے ان کے پاس. ان لدینا انکالم و جہیما، ہمارے پاس دوزخ کی بیڑیاں اور دوزخ کے بھڑکتے شعلے ہیں. وطعاما ذا غصہ، اور دوزخ کا کھانا ایسا ہے کہ وہ کانٹے کانٹے جو منہ کو چھیلیں گے حلق میں پھنس جائیں گے. وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے. یہ دنیا کی عذاب تو اس کا ہلکا سا پرتو ہے، سایہ ہے. انہیں آ لینے دیجئے، یہاں آ کر انہیں پتہ چلے گا کہ اس انکار اور اس حضور دین کا تمسخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر ہے، دین کا انکار محمد الرسول اللہ کے ارشادات عالیہ کا انکار ہے. فرمایا جو ایسا کرتا ہے اسے آنے دیجئے. اور جب آخرت میں عذاب کسی کے لیے بنتے ہیں تو ان کا عکس دنیاوی زندگی پہ پڑتا ہے اور دنیاوی زندگی ابتر ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ قبول فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کا شعور دے، سمجھ دے، علم دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دامان رسالت کے وابستہ زندگی، موت اور ما بعد الموت بھی وابستہ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.